الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام کی یہ برکت ہے کہ اگر کسی نیکی کا انتظار کیا جائے تو نیکی کا انتظار بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں ماہ رمضان کے آنے کا انتظار ہے، اور ہمارا یہ انتظار کرنا بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ ماہ مقدس جس کی آمد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان اور عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کی آمد سے قبل ہی اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے مستقل دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور یا اللہ میرے سارے عمل کو قبول و منظور فرما لے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ماہ رمضان کا انتظار کرتا ہے، لیکن رمضان اور اس کے مابین موت حائل ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ماہ مقدس کو پا لینے کے باوجود بھی بغیر کسی شرعی عذر کے نہ تو روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد روزے بھی رکھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے نہ قیام قبول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کو ماہ مقدس کو پانے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس ماہ رمضان کو پانے کے بعد اس میں جو فیوض و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا ماہ رمضان کے استقبال کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ سلف صالحین یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم بلغنا لرمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر سلف صالحین جب رمضان کے مہینے کو پا لیتے تھے تو پھر اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، رات کا قیام، دن کا روزہ، ایک لحظہ بھی اس کا ضائع اور برباد نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہ ماہ رمضان گزر جاتا تو پھر اللہ سے دعا کرتے، سوال کرتے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی اس مہینے میں عبادات کی ہیں، یا اللہ ان تمام عبادات کو قبول و منظور فرما، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان کی جو نیکی ہے، جو عبادات ہیں، وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول و منظور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ماہ مقدس تک سلامتی عطا فرمائے، اور پھر اس ماہ کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق بھی دے، اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ اس سارے اعمال کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ وصلی اللہ علی خیر نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔